ڈاکٹر زرکا صاحبہ اکنامک سروے کے مطابق تو پاکستان میں زرعی پیداوار میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے، مہنگائی کم ہو گئی ہے، اور آج جو وزیر خزانہ صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کر لیا ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے، تو بجٹ کے آنے کے بعد مہنگائی میں مزید کمی ہو جائے گی؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ بات یہ ہے کہ اتنی اچھی باتیں کرنی تو ان کو 30 سال کی ٹریننگ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے یہ باتیں کرنا، یہ اچھی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن حقیقت تو ہمیں پتہ ہے نا، جو عام عوام میں رہتی ہے، جو جا کے اپنا سودا سلف خریدتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، 350 بلین US ڈالر کا آپ کی وائٹ اکانومی ہے، لیکن 460 بلین US ڈالر کی آپ کی بلیک اکانومی ہے۔ یہ جو وہ بتا رہے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ جس ملک میں آپ سردیوں میں بیٹھے نا، ہمارے فاضل منسٹر صاحب، ان کے یہ الفاظ ہیں کہ 10,000 میگا واٹ سردیوں میں ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، گرمیوں میں 35,000 میگا واٹ، اور وہ 10,000 جب ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں تو تب بھی یہ ان IPPs کو، جو وہی شوگر مافیا والے لوگ ہیں، ان کو یہ ہم غریبوں سے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لے کے ان کو یہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اشرافیہ، IMF کا پچھلا جو آیا تھا ان کے پاس، جو شہباز شریف صاحب کی PDM نے لیا تھا، اس میں سے 42% انہوں نے MNAs کو نوازا تھا۔ غریب آدمی کو $1 کا فائدہ نہیں ہوتا، سارا ان کی اپنی جیبوں میں جاتا ہے، کیونکہ ان کی ساری خوراک ڈالر ہے۔ ڈالر کھا کے باہر اپنی جائیدادیں لیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں بجلی کا بلز، بجلی کے پیسے دو، پٹرول مہنگا، روٹی مہنگی، انڈا مہنگا، گوشت مہنگا۔ غریب آدمی عام پاکستانی کے لیے کچھ نہیں ہے، سارے مزے لوٹنے کے لیے اشرافیہ کے لیے۔ ہم نے سینٹ میں پوچھا، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے کہا جی آپ کے کوئی منسٹر ہی نہیں آئے ہوتے؟ انہوں نے کہا وہ کوئی تنخواہ نہیں لیتا۔ میں نے کہا آپ ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں، مجھے ذرا رسیدیں تو دکھائیں کہ کون سی تنخواہ نہیں لیتے۔ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو گاڑیاں، جو پرکس، جو ہر دوسرے دن یہ باہر گئے ہوتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، فورن منسٹر بھی ماشاءاللہ وہ ہیں، بڑی عزت والے ہیں ہمارے لیے، ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی وہ ہیں، ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے عہدے جب آپ ایک فرد واحد کو دے دیں گے تو ایک کا کام بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے جو اشرافیہ کی مراد کا ذکر کیا، تو آپ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، تو میں بھی بیچ میں ایک تیسرے ڈاکٹر کی گواہی لے کے آنے لگا ہوں جی۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ہیں، انہوں نے کیا بتایا ہے کہ پاکستان میں جو امیر طبقہ ہے، رولنگ ایلیٹ، اس کو کتنی سبسڈی ملتی ہے؟ ذرا سنیں ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ میں آپ کو ایک فگر دوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جمرات اور فائدے ہم نے پہنچائے ہیں، انہوں نے اپنے ایک لحاظ سے طبقے کو تقریباً 4,500 ارب 4,500 ارب روپے کی سبسڈی ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحبہ۔ تو جو نیا بجٹ آ رہا ہے، اس میں اس سبسڈی کو کم کیا جا رہا ہے یا مزید اضافہ؟ ایک تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے عذرائے مزاح یہ گزارش کروں گا کہ آپ شوگر والوں کے خلاف تو بات نہ کریں نا۔ اتنے انہوں نے پیسے خرچے، بالکل خرچ کے جب پھاوے ہو گئے تو آپ نے ان کو کہا کہ اب یہ شوگر نہیں رہے، یہ شوگر سے شوگر مافیا بن گئے۔ تو شوگر والوں کا تو آپ کچھ خیال کریں۔ تو انہوں نے چھوڑ دیا اور آپ نے گلے لگا لیا۔ ہمارے تو ان کی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، لیکن بہرحال میں تو یہ صرف گزارش کر رہا ہوں، ویسے تو آپ کی مرضی ہے، آپ جب مرضی تنقید کریں، جب مرضی نہ کریں، لیکن بہرحال۔ دوسرا یہ IMF کا تذکرہ، یہ بھلے سے آپ نے کر دیا، یعنی IMF کے حاضر سروس آدمی کو لا کے آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا، حاضر سروس کو۔ ابھی وہ ایجپٹ سے نوکری بھی نہیں انہوں نے چھوڑی، رضا باقر صاحب، جی، اور ان کو لا کے یہاں پہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا، پھر قانون پاس کر دیا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ پھر اسی گورنر کے ذریعے پتہ نہیں بھلے سے 4,000 ارب ڈالر، 4 بلین ڈالر، 4,000 ملین ڈالر، آپ نے 4-5 بلین ڈالر جو ہیں وہ 100 لوگوں میں بانٹ دیے، کیونکہ کووڈ آیا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ امیر لوگ جو ہیں، یہ بیچارے تو اس کووڈ کے تلے بالکل تل جائیں گے۔ چلیں اب اورنگزیب صاحب کو لے آئے ہیں نا، ان کے بارے میں بتائیں کہ 4,000 ارب روپے کی سبسڈی ختم کریں گے؟ جی بالکل ختم، کل آپ کے سامنے آ جائے گا، اس وقت قبل از وقت ہے، میرے خیال میں مناسب نہیں کہ میں اس پہ، یہ ویسے میں نے مذاق میں آپ سے بات کی تھی، آئی ہوپ یو ڈونٹ۔ نہیں، کافی ویسے ڈرتے ہیں آپ ان سے؟ میں ڈرتا ہوں جی، آپ کو معلوم ہے، میں نے ابھی آپ کو راستے میں بھی بتایا اور میں ٹی وی پہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے۔ اچھا،
لیکن اس کے علاوہ نہ مذاق سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 100% ٹھیک ہے، اور کل آپ کو اس کی نقوش نظر آئیں گے کہ کیسے یہ سبسڈیز ختم کی جا رہی ہیں، ایک تو یہ بات بڑی اہم ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے ذہن کے آدمی ہیں، مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے، میں انہیں نہیں جانتا تھا اس سے پہلے، مگر مجھے تو یہ نظر آیا کہ انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بہت بیلنسڈ آدمی ہیں، اور ان کا رویہ بھی معیشت کی طرف جو ہے وہ بڑا ایک بیلنسڈ رویہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ ضرور پیش کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ ضروری نہیں کہ ہر مقدمہ ہم جیت جائیں، لیکن وہ اپنا مقدمہ ایک مرتبہ سامنے ضرور رکھتے ہیں کہ یہ پروڈنٹ چیز ہے، یہ صحیح چیز ہے، یہ ہمیں کرنی چاہیے۔ معیشت میں میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کچھ بہت زیادہ کوئی ایسی بہترین ہو گیا ملک کہ کیا بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن قدرے ہم سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی پچھلے سال ہمارا جو جی ڈی پی کی گروتھ تھی، جو ترقی کی شرح تھی، وہ 0% تھی، 0 سے بھی تھوڑی کم تھی۔ تو اس مرتبہ اگر ہم 2.4% پہ گرو کر رہے ہیں، یا اگر ہماری زراعت جو ہے وہ 6.5% پہ گرو کر رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ترقی کی شرح سے ایک عام آدمی کو کیا ہے؟ ترقی کی شرح سے عام آدمی کو یہ ہے کہ زراعت جہاں پہ ہمارے 50 سے 60% لوگ اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں، اگر اس میں 6-6.5% گروتھ ہوتی ہے تو ان کے گھر خوشحال ہوتے ہیں، وہاں پہ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، ان کی فصلیں ذرا بہتر ہو جاتی ہیں، ان کے گھر کے اندر جو ان نے خود کو استعمال کرنا ہوتا ہے وہ اناج بھی آ جاتا ہے، اور جو بیچنا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی گروتھ اوور آل 2.4% ہوتی تو شہروں کے اندر بھی بہتری آتی ہے۔ ابھی ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، جس میں بالکل بڑی آہستہ آہستہ گروتھ آ رہی تھی، یہ تیسرے کوارٹر میں میرے خیال میں کچھ 3.8%، تقریباً 4% اس کے اندر گروتھ آئی ہے۔ تو وہ جو چیز زراعت سے شروع ہوئی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک اور بھی چیز میں گروتھ آئی ہے جی، یہ جو اکنامک سروے آف پاکستان ہے، اس میں جو فگرز دی گئی ہیں اس کے مطابق پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں، یہ پازیٹیو میں تو آپ نہیں کہہ رہے، لیکن بہرحال آپ نے کہہ تو دیا۔ نہیں وہ دیکھیں نا، وہ پہلے پچھلے سال تاریخی اگر آپ تجزیہ کریں تو ہمیشہ ہی بڑھتے چلے 2022-23 میں یہ 5.8 ملین گدھے تھے پاکستان میں، اور 2023-24 میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور وہ 5.9 ملین ہو گئے، 1 لاکھ اضافہ ہوا ہے گدھوں کی تعداد میں۔ میرا خیال ہے کم اضافہ ہوا ہے، نظر تو زیادہ آتے ہیں ویسے۔ میں نے آپ سے کہا تھا، میں نے تو آپ کے پروگرام کے شروع میں ہی کہہ دیا۔ اچھا، کل ہمارے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی۔ اب خواجہ آصف صاحب کیونکہ پیٹرولیم کے بھی وزیر رہے ہیں، وہ پانی اور بجلی کے بھی وزیر رہے ہیں، اور وہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، تو وہ ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا بات کہی ہے چھوٹے تاجروں کے بارے میں، پرچون فروشوں کے بارے میں، ذرا سنیں۔ 49,000 ارب ریٹیل کا سائز ہے پاکستان میں۔ جو ٹیکس اس وقت ریٹ ہے اگر وہ لگایا جائے تو وہ 2,760 ارب روپے ٹیکس بنتا ہے ان کا۔ گیس کریں کتنا کا ٹیکس دیتے ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے کوئی 100 ارب سے بھی کم دے رہے ہیں۔ 20 ارب۔ 20 ارب دینا کتنا چاہیے؟ 2760 ارب دینا چاہیے۔ 66,000 دکان ہے پنجاب گورنمنٹ کی پنجاب کے اندر۔ جڑی پنجاب گورنمنٹ دی دکان ہے او دا کرایہ جڑا ہے 5,000 تے نال جڑی پرائیویٹ دکان ہے او دا ₹1,00,000۔ اچھا ڈاکٹر زرکا صاحبہ، ایک تو حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4,500 ارب روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے، وہ مصدق ملک صاحب نے کیا اتنی تو اکیلی پی ٹی آئی نے دے دی تھی۔ اچھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کم کریں گے، لیکن خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ 2760 ارب روپے صرف چھوٹے تاجر یعنی پرچون فروش جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں، ان کو 2760 ارب روپے کا ٹیکس سالانہ دینا چاہیے، صرف 20 ارب روپے دیتے ہیں۔ تو کل جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے، لیکن یہ کہاں لگائیں گے؟ یہ تو سمیں بند نہیں کرا سکے ساروں کی۔ دیکھیں نا جی، نادرا کے پاس سارا ڈیٹا ہے تقریباً 4 ملین لوگوں کا جو کہ جن کو ٹیکس دینا چاہیے۔ یہ تو بالکل کمزور، کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم تو تھے ہی نالائق، چلے مان لیا۔ کمزور ہیں انہوں نے، آپ کو کون نالائق کہتا ہے؟ انہوں نے کہا نا، میں مانتی بھائی میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، آپ تو بالکل نالائق۔ اچھا میں آپ کی کیا بات، میری بات نہیں ہو رہی، یہ آپ کو کمزور آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا وہ کیا۔ میں نے تو کہا کہ آپ نے $4 بلین 100 لوگوں میں بانٹ دیے، یہ کہہ رہا ہوں میں۔ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ تو تھے ہی ایسے یا ویسے، ہم تو آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ہم نے ٹوٹل 3.5 سال
हुकूमत की, सुने اتنے عرصے میں 4 بلین ڈالر دے دیے 100 لوگوں کو. 30 سال سے آپ لوگ اور بل واسطہ بلا سال تو آپ کو بھی ہو گئے کے 10 پی سال میں. کہاں ہو گئے کے کب پی میں آئے ہوئے, ہیں کے چلیں پی اس میں کا بھی ڈال لیں بیچ میں. آپ مجھے یہ بتائیں جو 11 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹس ہیں دبئی میں, جن کی کوئی منی ٹریل نہیں دیتا, کہاں سے آئے؟ اچھا ایک مجھے سوال کا جواب دینا, آپ نے ابھی کہا کمزور ہیں, انہوں نے تو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس پلاننگ اور پتہ نہیں کون کون سی سب کچھ لے لیا تو پھر بڑے مضبوط ہیں. نہیں, بڑے مضبوط ہیں. یہ اتنی ایسے شب خون مارتے ہیں. انہوں نے ہماری ساری کمیٹیاں رات کو آپس میں مل کے ہمارے ایک کو کچھ کہتے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن کو کچھ کہتے ہیں, پارلیمانی لیڈر کو کچھ کہتے ہیں, ان کو بھی لڑانے کے, ہمیں بھی لڑانے میں آپس میں لڑاتے ہیں, اور اپنا پیچھے جس کو انہوں نے کرنا ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو لڑائیاں ہیں وہ یہ کروا رہے ہیں. تو ہمیں تو سینٹ میں کبھی کیا کچھ اللہ کہتے نے ہیں. کامیابی دی ہمیں. انہوں نے ساری, دیکھیے جی کیا کام ہے سینٹ کا. سینٹ کا کام ہے گورنمنٹ اوورسائٹ اور لیجسلیشن. گورنمنٹ اوورسائٹ تبھی ہوتی ہے جب فائنانس, آپ کی لا, آپ کی ہیومن رائٹس, آپ کی ڈیفینس, جو امپورٹنٹ کمیٹیز ہیں اکنامک, وہ آپ اپوزیشن کو دیں. ہمارے زمانے میں ہم نے ان کو دی نہیں تھی, وہ ساری لے گئے ہیں, اور ہمیں ڈیولوشن اور ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اس قسم کا مذاق یہ دے رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا. جی ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی جواب دیں. ڈیولوشن کے تو ہمیشہ سے خلاف ہیں. اچھا, کیونکہ جو صدارتی نظام یہ پیش کرنا چاہ رہے تھے, یا وہ کون سی این ایف سی اسی طرح مذاق کرتے کرتے ہمیں فارغ کر دیں گے. اس میں سے ایک بات بتائیں, میں مذاق میں کرتا ضرور ہوں مگر بات تو سچی کرتا ہوں. ابھی آپ نے جھگڑوں کی بات کی, میں نے کہا پھر تو اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی. اب اس میں میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ دیکھ لیجئے بیانات چلا دیں, ایک کا دوسرے سے سر پیر نہیں ملتا, ایک کو ایک دن نکالتے پھر رکھتے پھر نہیں, نکالتے. اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ آپ ایک کو کچھ کہتے ہیں دوسرے کو میں کچھ یہی کہتے کہہ رہا ہوں, مجھے یہی لگا کہ یہ جتنا انتشار ہے یہ ہماری وجہ سے ہے. مجھے بھی یہی لگا, میں تو ان کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. ہیں. اچھا میں ذرا واپس چلا جاؤں ٹیکسوں کے معاملے پہ. میں بھی نہیں ایک بات میں وہیں آ رہا بتاؤں, تھا. ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ فائنانس میں انہوں نے کسی کا نام ہی نہیں ڈالا. انہوں نے کہا جی, انہوں نے ادھر سینٹ میں لے آئے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی آپ کے بڑوں سے بات ہو گئی ہے, وہ بڑے آئے, انہوں نے کہا ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. This is on the floor of the house. لیکن بڑے کون تھے؟ آپ سے بڑا ہے شبلی کو کون؟ کہا انہوں نے. اچھا, آپ سے بڑا ہے لیڈر کون؟ آف دی ہمیں تو سب سے اپوزیشن. پارٹی میں پی ٹی آئی میں سینٹ کے فلور پہ آپ دکھتی ہیں. تو آپ کی, اب میں کیا کہوں, ذرا اچھا ہے نوازی. یا برا ہے. ذرا نوازی. نہیں ہم تو آج سے ورکر ہیں جی پی ٹی آئی.